الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، دس محرم الحرام کا دن شہدائے کربلا کا دن ہے. اس واقعے کربلا کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی حقیقت کم ہے، لوگوں نے جھوٹ زیادہ گڑے ہوئے، کیونکہ یہ واقعہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تاریخ کا واقعہ ہے، اور تاریخ لکھنے والوں نے جو سنا لکھ دیا. زیادہ تر یہ ذاکر مجلسیں پڑھنے والے یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو رلانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، پیسے نکلوانے کے لیے بس جھوٹ سنائے جاتے ہیں. تو میں نے چند باتیں حقیقت پہ مبنی کرنی، بس آپ نے صرف توجہ رکھنی. خالق کائنات نے یہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا. دین اسلام غلبے کے لیے اللہ نے دیا.
کیونکہ یہ ایک ایسا دین ہے جس نے پوری دنیا پہ غالب آنا ہے۔ باقی قوموں کو دین ملا وقت اور امت کے حساب سے ملا، اور یہ جو دین ہے دین اسلام، یہ ایسا دین ہے کہ یہ رکنے والا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا پہ پہنچ کے رہے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور یہ دین اللہ نے عطا کو اپنے نبی کو دیا، اپنے نبی کو عطا کیا، لیکن یہ دین حقیقی اور سیاسی طور پہ جو غالب آیا وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے غالب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ محنت کی، آپ کے انتقال کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا، آپ نے محنت کی، دین پھیلنا شروع ہوا۔ فاروق اعظم کا دور آیا، دین پھیلتا پھیلتا ایران، ملک شام، ہندوستان کے قریب قریب پہنچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے پہلے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں نے یہ دین ہندوستان تک پہنچا دینا۔ یوں دین پھیلتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین آگے نہیں فتح ہوا، وہیں پہ رکا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دین پھیلتا 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 64,65,000 مربع میل پہ پھیل گیا۔ آدھی سے زیادہ زمین پر یہ دین پھیلا اور صحابہ کے ہاتھوں سے پھیلا۔ اس دین کو غلبہ عطا ہوا، حقیقی غلبہ، سیاسی غلبہ، اور صحابہ کرام کے ہاتھوں سے عطا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے 6 مہینے حکومت کی۔ 6 مہینوں کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کھٹمل ذاکر ملنگ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے حکومت غزل کی تھی، نعوذ باللہ، تو میرے بھائیو آپ تو حکومت ان کے گھر چلی گئی تھی، اب پھر نہ دینے دیتا امیر معاویہ کو حکومت۔ حضرت امام حسن نے 6 مہینے صرف حکومت کی۔ 6 مہینوں کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دونوں بھائیوں نے، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کر دی۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں حضرات کو دین سے زیادہ اقتدار عزیز نہیں تھا، دین سے زیادہ حکومت عزیز نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ اب واقعہ کربلا بیان کریں گے، اس میں کہیں گے حضرت امام حسین حکومت اقتدار لینے کے لیے کوفہ گئے تھے، یہ غلط بات ہے، ان کو تو حکومت کی طلب ہی نہیں تھی، اقتدار عزیز ہی نہیں تھا۔ اگر اقتدار عزیز ہوتا، حکومت عزیز ہوتی تو یہ حکومت 6 مہینوں کے بعد حضرت امیر معاویہ کو نہ دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیعت کی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، گویا کہ حسینیت نے بھی بیعت کر لی، حسنیت نے بھی بیعت کر لی، اور جنہوں نے بیعت نہیں کی نہ وہ حسینی نہ حسنی۔
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ تقوی میں اعلیٰ تھے، تہجد گزار تھے، سلیم الفطرت تھے، آپ سے روحانیت چلی، اولیاء کرام آپ کی نسل میں ہیں۔ علامہ مجدد نے لکھا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہزاروں نبی آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی آئے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، آخر میں ایک آیا جو سب پہ بھاری، ایک سب پہ بھاری۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اولیاء کرام آئے، ہزاروں آئے، اور حضرت امام حسن کی اولاد میں کوئی ولی ایک آیا۔ قرب قیامت میں آئے گا حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ، وہ امام حسن کی اولاد میں آئیں گے جو سب ولیوں پہ غالب ہو۔ جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ کو اسلام کا اقتدار ملا اور حقیقی سیاسی اسلام کا غلبہ حاصل ہوا، اسی طرح قرب قیامت میں حضرت امام حسن کی نسل میں اولاد میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، اس کی وجہ سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کرتے رہے، سمندر پار اسلام کو پھیلایا، افریقہ تک اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، 3 بڑے اعظموں میں اسلام کو پھیلا دیا۔ یہ ان کی محنت تھی، اسلام کے غلبے کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش تھی، جدوجہد تھی جو وہ کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، جو اس وقت موجود صحابہ کرام تھے ان کو بلایا، مشورہ لیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، بہتر ہے وفات سے پہلے اپنا خلیفہ حکمران بنا کے جاؤ۔ کیا رائے پیش کرتے ہو کہ میرے بعد کون حکومت سنبھالنے والا ہو، اقتدار سنبھالنے والا ہو، کون جو ہے وہ حکومت چلانے والا ہو؟ صحابہ کرام نے پوری ہسٹری پہ نظر لگائی، نظر پھیری کہ کس کی زندگی میں اسلام پھیلا، کون اسلام کو غلبہ دینے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 2 خاندان، ایک بنو امیہ، ایک بنو عباس۔ اس بات کو دھیان سے سنو، جو بنو امیہ تھے ان کے ذہن میں غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ، اسلام کا اقتدار، حکومت سنبھالنا، وہ ان کے ذہن میں۔ دوسرے بنو عباس وہ سلیم الفطرت ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اسی طرح روحانیت کا علم ان کے پاس زیادہ ہے، ان سے روحانیت چلی، انہوں نے اقتدار پہ توجہ نہیں دی، نہ ان سے اقتدار چلا۔ اسلام کا غلبہ حقیقی اور سیاسی وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے۔ صحابہ کرام نے رائے دی کہ اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو اپنے بعد حکومت یزید کو دے کر جائیں۔ کس کو دے کر جائیں؟ یزید کو۔ یزید حکومت بہتر چلائے گا، آپ کا بیٹا ہے، اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو حکومت یزید کو دے کر۔ صحابہ کرام کی رائے اچھی تھی، حالات کو دیکھ کر انہوں نے رائے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو بلوایا، ان کو کچھ وصیتیں نصیحتیں کی، سمجھایا کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کا ادب و احترام کا خیال رکھنا،
ان کی رائے کو اہمیت دینا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اور یزید کی بیعت کروائی، یزید کو اقتدار دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے۔ بات بڑی توجہ سے سننا۔ یزید جب حکومت میں آیا، حکومت ملتی گئی، اس کے رنگ لہجہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ یزید حکومت کے نشے میں اتنا آیا کہ حضرت امیر معاویہ کے جنازے میں بھی نہ پہنچ سکا، قبر پہ آ کے جنازہ۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، رضی اللہ تعالیٰ، یزید نے اپنی بیعت دینا شروع کر دی، پیغامات پہنچانا شروع کر دیے۔ مدینہ شریف میں پیغام پہنچایا کہ میری بیعت کرو، میری بیعت کرو، مجھے اپنا لیڈر تسلیم کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نہیں بیعت کرتا، میں تجھے اپنا لیڈر نہیں تسلیم کرتا۔ وہ راتوں رات مدینہ منورہ سے نکلے مکہ مکرمہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ آپ نے سوچا سمجھا اور فرمایا میں اہل بیعت کا ایک فرد، وہ یزید جو صحابی بھی نہیں ہے، میں بھی اس کی بیعت، میرا مقام اعلیٰ، اس کا مقام ادنا، میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ بھی رات کو مدینہ منورہ سے نکلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ کچھ حضرات تھے جنہوں نے بیعت کر لی۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت ابو سعید خدری، محمد بن حنفیہ، یہ سارے موجود تھے۔ اب مسلمانوں کے یہاں تین باتیں تھیں، تین باتیں ان کے سامنے تھی۔ یا تو یزید کی بیعت کرتے، بیعت نہیں کی تو پھر دوسرا نمبر تھا یزید کے مقابلے آتے، یزید کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی تو تیسرا آپشن یہ تھا خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تین باتیں تھیں، یا تو بیعت کر لیتے، یا مقابلہ کے، یا خاموش ہو جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت تو کی نہیں، مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ اب مقابلہ کرتے، خاموش نہ بیٹھتے کیونکہ پیچھے پوری امت تھی، خاموش تو بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ مقابلہ کرتے، مقابلے کی ہمت نہیں تھی، افراد کم ہے، قوت کم ہے، ایک طرف حکومت، ایک طرف چند افراد، مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اب ادھر اہل کوفہ، ان کو پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی۔ اہل کوفی منافق تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ خط لکھنا شروع کیے۔ ان چودھریوں نے بار بار خط لکھے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کی ابتدا میں رہیں گے، آپ کو لیڈر ماننے کے لیے تیار ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آ رہے، کبھی فلاں چودھری کا آیا، فلاں چودھری کا آیا، فلاں چودھری کا خط آ رہا ہے۔ آپ نے وہ خط لیے، صحابہ اکرام کو جو اس وقت موجود تھے بلایا کہ یہ میرے پاس خط آئے ہیں کوفہ سے، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میری قوت بڑھے، افراد بڑھے، میرے پاس کچھ لوگ ہو جن کے ساتھ مل کر میں یزید کا مقابلہ کر سکوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرات صحابہ کرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ بولو نہ جائیں، کوفہ والے منافق ہیں،
دیکھتے نہیں ہو آپ کے ابا جان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ حضرت علی کو شہید کر دیا، حضرت امام حسن کے ران پہ حملہ کیا، ان کے قدموں سے مسلح کھینچ لیا، آپ پھر کوفہ کی بات کر رہے ہیں؟ کوفہ والے منافق ہیں، کوفہ نہ جائیں، آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ خیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں تک کہنے لگے اگر مجھے یقین ہو نا بھائی جان آپ میری بات سے رک جائیں گے تو میں آپ کے بال پکڑ کے داڑھی کو پکڑ کے روکتا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن جو فیصلہ اوپر ہو چکا تھا وہ نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے ایک مشورہ اور دیا، اگر آپ نے کوفہ جانا ہی ہے نا تو جانے سے پہلے اپنا کوئی آدمی بھیجیں تاکہ وہاں کی صورتحال سامنے ہو کہ وہاں کے حالات کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، ان کا محبت کس سے کرتے ہیں۔ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ والوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، بڑے نعرے لگائے، بڑے پھول پھینکے، بڑا استقبال کیا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں نے بیعت کی۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ ماحول تو اچھا ہے، نعرے تو ہمارے لگ رہے ہیں، ہماری پارٹی کے کوئی بات نہیں۔ فوراً خط لکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آ جائیں، حالات ٹھیک ہیں، حالات ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ ادھر یزید کو بھی پتا چل گیا کہ کوفہ میں کیا ہو گئی ہے، غداری، کوفہ والے بگڑ چکے ہیں، کوفہ والے میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ یزید نے فوراً گورنر تبدیل کیا۔ کوفہ کا اس وقت گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول تھے جو کوفہ کے گورنر تھے۔ یزید نے گورنر چینج کیا تاکہ حالات میرے موافق ہوں۔ حکومتیں یہ سازشیں کرتی رہتی، گورنر چینج ہوا، عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت کا بدماش اور اسی طرح ظالم انسان تھا اس کو گورنر بنا کر دے گا۔ اب وہ تھا بھی ہوشیار، وہ کوفہ میں آیا داخل، اوپر اسے جبہ کبا پہنا ہوا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے۔ لوگوں نے سمجھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ کوفہ والے بڑے باہر نکلے، بڑے نعرے لگائے، استقبال کیا۔ یہ ہوشیاری سے چلتا چلتا جب کوفہ کے دارالخلافہ میں پہنچ گیا نا، اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا کوفیوں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میری ظلم و زیادتی تم جانتے ہو، میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میری بیعت کرو، اور جو میری بیعت نہیں کرے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب کوفیوں کو چاہیے تھا نا کہ استقامت اختیار کرتے، ڈٹ جاتے، مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے رہتے، وہ تو اکیلا تھا، ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ کوفی، اگر چاہتے تو ڈٹ جاتے، حالات کا مقابلہ کرتے کہ ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے، مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے، ہم غداری نہیں کریں گے۔ لیکن کوفی اسی وقت پلٹ گئے، سارے مسلم بن عقیل کی لین سے اٹھ کے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، ایک ایک آتے گئے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ یہ ساری کوفے چلتے چلتے عبید اللہ بن زیاد کی صفوں میں آگے، مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، یہ سارے ادھر آگے، گویا کہ یہ سارے کوفی یزیدی بن گئے۔ یزیدی بنے کہ نہیں بنے؟ بولو، بن گئے نا۔ جو یزید کا گورنر تھا اس کے ہاتھ بھی انہوں نے بیعت کر لی، اس کی صفوں میں جا کے
کھڑے ہو گئے, اس کا ساتھ دینے لگے. مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا, امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا, غداری کر دی, اور یہ سارے یزیدی ہو گئے. اور یہ جو اہل کوفہ والے تھے یہ سارے شیعان علی تھے, حضرت علی کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے اور صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرتے تھے. یہ سارے شیعہ تھے. ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو تیار کرتے ہیں, کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. 82 آدمیوں کا قافلہ ہے. کتنے آدمیوں کا قافلہ ہے؟ 82 آدمیوں کا قافلہ ہے. لوگ کہتے ہیں 72 تھے, 72 نہیں تھے, 72 تو شہید ہوئے ہیں, یہ 10 افراد بچ گئے تھے. 82 آدمیوں کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے. ایک قول کے مطابق 21 جو افراد تھے وہ اہل بیت کے تھے, جن میں حضرت امام حسین کے 8 بھائی بھی تھے, حضرت امام حسن کی 3 بیٹے بھی تھے. یہ افراد 21 بنتے تھے جو اہل بیت سے جن کا تعلق تھا. باقی 51 جو افراد تھے وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھی جو ساتھ تھے. یہ حضرات مکہ سے روانہ ہو گئے اہل کوفہ کی طرف. یہاں پہ بھی ایک بات سمجھ لو, یہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذاکر, یہ کھٹمل, امام حسین اکیلے نکلے, یہ صحابہ کیوں نہیں ساتھ نکلے؟ وہ بھائی یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, یہ تو کوفیوں سے بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے. یہ کوئی اہل کفر کی جنگ نہیں تھی. اگر جنگ کے لیے نکلتے خدا کی قسم کوئی صحابی پیچھے نہ رہتا کوئی صحابی پیچھے, کوئی صحابی پیچھے نہ رہتا. یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, یہ تو کوفیوں کی حمایت لینے کے لیے نکلے تھے, کوفیوں سے بیعت کرنے کے لیے نکلے تھے کہ کوفی ہماری حمایت کرے, ہماری بیعت کرے, ہمارا ساتھ دے, ہماری پوزیشن مضبوط بنے. اس کے لیے نکلے تھے, وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. اس لیے صحابہ کرام بار بار سمجھا رہے تھے کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں, کوفی غدار ہے, کوفی منافق ہے, کوفی غداری کریں گے, آپ وہاں پہ نہ جائیں. لیکن یہ کرنا اللہ کی کرنی ایسی ہی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ نکل گئے. راستے میں اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے غداری کر کے شہید کروا دیا, ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے. آپ وہاں پہ رکے, قافلے والوں سے مشورہ کیا کہ آگے جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, واپس چلے جاتے ہیں, غداری ہوگی. کوفی پلٹ چکے, وہ غداری کر چکے, انہوں نے بدماشی کر لی, غداری کر لی, ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے جو اس قافلے میں ساتھ ہیں, 2 شہید ہو گئے, 2 ساتھ ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم واپس نہیں جائیں گے, اپنے پاپا کا بدلہ لیں گے, ہم آگے جائیں گے, واپس نہیں جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اگر تم نے آگے جانا ہے تو ہم بھی آگے جائیں گے, ہم واپس پلٹیں گے نہیں, آگے جائیں گے. یہ قافلہ چلتا چلتا صرف کے مقام پہ پہنچتا ہے. وہاں پہ حر بن یزید اپنے قافلے کے ساتھ آتا ہے اور اس قافلے کو روکتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. کوفہ کے تو حالات بدل گئے, وہاں کا گورنر تبدیل ہو گیا, آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے, یہیں پہ رکیں. اسی طرح ابن سعد 4000 جماعت کے ساتھ آیا, 4000 فوج کے ساتھ, اس نے بھی روکا کہ آپ آگے نہ جائیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر آگے جائیں گے عبید اللہ بن زیاد بدماش آدمی ہے, وہ جنگ کرے گا, آپ یہیں پہ روکیں. وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ امام حسین قافلے کے ساتھ آ گئے. عبید اللہ بن زیاد کے دل میں بھی رحم آیا کہ چلے, قافلہ وہیں پہ رک گیا, واپس چلا جائے گا, ہم اس کو نہیں چھیڑتے. اس کا ایک نائب تھا شمر, جو شیطان آدمی تھا, اس نے کہا اس قافلے کو واپس بھی نہ جانے دو, یزید کے پاس بھی نہ جانے دو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی. پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے دو, میں مدینہ شریف چلا جاؤں. دوسری شرط یہ پیش کی اگر واپس نہیں جانے دیتے سرحد پہ جانے دو,
میں کافروں کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں گا۔ تیسری شرط یہ پیش کی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود یزید سے مل کے اپنے معاملات کلیئر کرتا ہوں، مجھے وہاں جانے دو۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، کہیں بھی نہیں جانے دینا، یہیں پہ روکو، یہیں پہ روکو۔ اس قافلے کو روکا گیا، پہلے ان کا پانی بند کیا گیا، پھر 9 محرم الحرام کو ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی گئی۔ 10 محرم الحرام کو آپ پہ یک بارگی سب نے اکٹھا مل کے حملہ کیا۔ یہ جو حر بن یزید تھا یہ ادھر سے نکلا عبید اللہ بن زیاد کے قافلے سے، حضرت امام حسین کے قافلے پہ آ گیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بھی شہید ہو گیا، حر بن یزید بھی شہید ہوا، یہ قافلے والے بھی شہید ہوئے۔ یہاں پہ ایک بات بتاؤ، قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہ یزیدی ہیں، کوفے والے ہیں جو یزید کی بیعت کرنے والے، یہ ہیں جنہوں نے اس قافلے والوں کو شہید کیا، یہ 72 فرد کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین کے 8 بھائی بھی اس قافلے میں شہید ہوئے۔ یہاں پہ تو ایک کا ذکر کیا جاتا ہے نا، امام حسین کا، حضرت امام حسین کے 8 بھائی اور بھی تھے جو اس واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، نہ مولوی ذکر کرتا ہے نہ یہ ذاکر ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر ذاکر ان کا ذکر کر دے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 بیٹے اس واقعہ میں اور بھی شہید ہوئے، جن کا نام ایک امام حسین بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اصغر بن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے جس واقعے میں شہید ہوئے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان۔ دل سے بتاؤ، جس گھر میں، جس گھر کے سین میں، جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے کمروں میں ابو بکر نام کا بیٹا ہو، عمر نام کا بیٹا ہو، عثمان نام کا بیٹا ہو، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے یا شیعوں کا ہوتا ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو، سنیوں کا ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی کا نام لینے والے صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں، فاروق اعظم کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت عثمان کی گستاخی کرتے ہیں۔ ادھر نہیں سوچتے جس علی کا نام لیتے ہیں، جس کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ محبت تھی، نفرت نہیں تھی۔ ان کا نام ذاکر نہیں لیتا۔ حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر جو اس واقعے کربلا میں شہید ہوا، ایک بیٹے کا نام قاسم، ایک بیٹے کا نام حسن ہی تھا، یہ 3 بیٹے امام حسن کے اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ یہ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ 72 افراد اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ 21 افراد اہل بیت کے تھے، 51 افراد صحابہ کرام کی اولادیں تھی جو اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے پتہ چلا کہ اس واقعہ کربلا پہ ظلم ڈھانے والے، اہل بیت کو شہید کرنے والے، چھوٹے ننھے بچوں کو شہید کرنے والے، یہ اہلیان شیعہ تھے۔ کون تھے؟ بولو بولو، کون تھے؟ یہ شیعہ تھے جنہوں نے شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد یہ جو 10 افراد باقی بچ گئے، خواتین، امام زین العابدین، یہ باقی بچ گئے، اور بچ کر جب کوفہ کی طرف گئے تو دیکھا یہ جنہوں نے خط لکھے تھے، یہ بڑے بڑے چودھری جو خط لکھنے والے تھے، بلانے والے تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ اہل بیت شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے گریبانوں کو پھاڑا اور ماتم کرنا شروع کر دیا، نوحہ پڑھنا شروع کر دیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ بات
تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے فرمایا او لعنتیو شہید بھی تم نے کیا ماتم بھی تم کرتے ہو. تو اس وقت سے لے کے قیامت تک یہی لوگ 10 محرم کو ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے, گریبان پھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنے سینوں پہ پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سمجھ لینا اہل بیت پہ ظلم کھانے والے یہ شیعان ہیں, یہ شیعان علی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطبہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ظالمو شہید بھی تم نے کیا, ماتم بھی تم کرتے ہو, شہید بھی تم نے کیا, ظلم بھی تم نے ڈھایا, گریبان بھی تم ہی پھاڑتے ہو, سچے بننے کی کوشش بھی تم ہی کرتے ہو. انہوں نے ماتم کیوں کیا, گریبان کیوں پھاڑے, تاکہ ہم سچے دکھائی دے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ایک سانحہ 10 محرم کو پیش آیا. اہل بیت پہ بہت بڑا ظلم ڈھایا گیا. اور یہ ظلم کرنے والے کون تھے, زور سے بولو کون تھے؟ یہ شیعہ تھے, یہ گستاخان صحابہ تھے. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں, یہ لعنتی ہے, مرتد ہے, منافق ہے, صحابہ کے گستاخ ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے, ان کے ساتھ یاری نہیں رکھنی چاہیے, تعلق نہیں رکھنا چاہیے, ان کی خوشی غمی میں شامل نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ اٹھن بیٹھن نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب